السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو تمام طلباء و طالبات کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ چھٹی جماعت سے لے کر اعلیٰ جماعتوں کے طلباء و طالبات کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ردیف، قافیہ، مطلع اور تلمیح کے بارے میں۔ آپ اگر ایک مرتبہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بآسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مطلع، تلمیح، ردیف اور قافیہ کیا ہیں، اور ایک مرتبہ اس کے بارے میں آپ کو معلومات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے ردیف کسے کہتے ہیں۔ ردیف کے لغوی معنی ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اصطلاح میں وہ لفظ یا الفاظ جو غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرعوں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں قافیہ کے بعد ہو بہو دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھا دن بہار اے کاش۔ اس شعر میں اے کاش ردیف ہے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا اس شعر میں یہ ردیف ہے۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اس شعر میں جائے ردیف ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں، ایسی غزل جو ردیف کے بغیر ہو غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ چلیے اب ہم جانیں گے قافیہ کے بارے میں۔ قافیہ کے لغوی معنی ہے پیچھے آنے والا۔ اصطلاح میں ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً قرار، بہار، بار، نثار، روبرو، گفتگو، جستجو، آرزو، رفع، یہاں، کہاں، مہربان، درمیاں، آندھیاں۔ ہم قافیہ الفاظ غزل یا قصیدے کے مطلع کے دونوں مصرعوں میں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرعے کے آخر میں اور ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ مثلاً گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھا دن بہار اے کاش۔ اس شعر میں قرار، بہار قافیہ ہیں، یعنی ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ روبرو اور گفتگو ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ میرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ اس شعر میں یہاں، کہاں ہم قافیہ ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں ذرا اور فضا ہم قافیہ ہیں، یعنی ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اس شعر میں دکھایا، بجھایا ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ آئیے
اب ہم جانیں گے مطلع کے بارے میں۔ مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ مطلع غزل کے مخصوص وزن، آہنگ، موسیقیت اور ردیف و قافیہ کے ذریعے ایک ایسی ذہنی فضا پیدا کرتا ہے جس میں باقی اشعار یکے بعد دیگرے اپنا جلوہ دکھاتے ہیں۔ مثال دیکھیں، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھا دن بہار اے کاش، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بےتاب گفتگو کرتے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے۔ مطلع کے لیے دو شرائط ضروری ہے، ایک تو یہ کہ غزل کا پہلا شعر ہو اور اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ اگر غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہو لیکن دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہو، اسے ہم مطلع نہیں کہیں گے بلکہ پہلا شعر کہیں گے، کیونکہ مطلع کہلانے کے لیے دونوں مصرے ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یہ رہی مطلع کی تعریف۔ آئیے اب ہم جانیں گے تلمیح کے معنی اور تلمیح کسے کہتے ہیں۔ تلمیح کے معنی ہے اشارہ کرنا۔ اصطلاح میں وہ لفظ، الفاظ یا تراکیب جو کسی قرآنی آیات، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعہ، روایتی کہانی، علمی، فنی یا ثقافتی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، اسے تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ یہاں پر چاہے یوسف سے اس کنویں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ بے قطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں تلمیح کے طور پر آتش نمرود کو استعمال کیا گیا ہے۔